من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی آپ نے جو ہے وہ سورہ کہف کی آخری آیات سنی، ہم اس کا آج بات کریں گے. پہلے تو آپ لوگوں کو میسج مل گیا ہوگا کہ سورہ کہف جو ہے اس کو اگر ترجمے سے پڑھ کے آنا تھا تو صرف مجھے جو ہے وہ بتا دیں کہ کتنے افراد نے پڑھا تھا، مجھے آسانی ہو جائے بتانا مجھے ایک ایک چیز کے صحیح ٹھیک ہے. جنہوں نے پڑھا کوئی بات نہیں، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو صرف اس کا پیرا بتاؤں کہ ہمیں 1.5 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کے اندر ہمیں اس سورت کو کور کرنا ہے. تو میں اس کی جو روایات ہیں اور جو جمعے پہ پڑھنے کی فضیلت ہے اور جو دجال کا فتنہ ہے ان چیزوں میں اس لیے کہ جو آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں اور ان کے متعلق آپ کی گفتگو ملتی رہتی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ اتنا بھی لگتا رہتا ہے کہ کیوں پڑھنا اس کی فضیلت ہے جو کیوں پڑھنا چاہیے. اس کا تھوڑی سی بات بھی کریں گے اور جو واقعات ہیں ان واقعات کو میں آپ کے سامنے ایک پیرا میں رکھوں گا اور پھر اس واقعے پر بات کروں گا. تو ہم آگے چلتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اس کا جو ہے آپ کو ایک خلاصہ دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہر جمعے ہر ہفتے ایک دفعہ پڑھنے کو کہا گیا ہے. وجہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں پڑھنے کو کہا گیا.
یہ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت ہے، احادیث میں آیا ہے، لیکن کیوں پڑھنے کو کہا ہے؟ کوئی بات آپ کے ذہن میں؟ جی سورہ کہف کو ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن، لیکن احادیث پر ابھی تک ریلیٹ نہیں کیا صحیح بخاری سے اس سے کہا گیا ہے، نبی سے وہاں کہا گیا ہے، کیونکہ کتاب خرید کے رات میں ایک پیج پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ نیچے اس کے دلائل میں لکھے ہوتے ہیں کہ کہاں سے اس کو لیا گیا، اس میں ہے کہ آپ جتنا اس کو پڑھیں گے قیامت کے دن جو ہے آپ کا نور بہت ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اس قسم کی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو آپ کے لحاظ سے ہے، حضور کی لحاظ سے ہے۔ ایک مائک بھی دے دیجیے۔ یہ کہ اگر میں کوشش کروں کہ اس کو کسی احادیث سے ملا کے دیکھوں تو مجھے اکثر کہیں نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کہیں سے اس کا مطلب ہے، آپ غور و فکر کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو روٹین کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم میں پڑھیے کہ یہ صاحب کہیں سے ملے، لیکن مجھے کہیں سے اس کا وہ نس نہیں ملتی ہے، وہ سلسلہ نہیں ملتا۔ سلسلہ ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اس کے مطابق لکھا بنا تھوڑا سا وہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اپنی مینڈ کی اقتدار ہے یا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک آدمی کاغذ کے اوپر بیان کرتا ہے اوتھینٹسٹی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جی جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یہ ایک پہلو بھی ہے اس کا، اس پہلو پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ہفتے میں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہم غور و فکر کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ ویسے تو قرآن شریف جو ہے وہ آپ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی کیا ایسی خاص بات ہو سکتی ہے کہ ہر ہفتے پڑھ جائے؟ تو جی دو تین واقعات ہیں، جیسے خاکی کہر کا واقعہ ہے، پھر دو تین واقعات ہیں جس سے اگر آپ غور و فکر کریں تو واقعات سے آپ کے لیے سبق ملتا ہے، اسپیشلی اصحاب کہف کے واقعات سے، کہ اگر اللہ پہ آپ ایمان لائیں اس کو پکڑ جائیں تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور کس طرح سے آپ کو دنیا کے لیے نشانی بنا دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ جی یہ کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ ٹائم کا خیال رکھیں۔ بڑے میں جو دیکھا گیا اور پڑھا ہے کتابوں میں کہ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے سے باقی جو آپ کے دن ہیں اس نیکسٹ فرائیڈے تک خیر و عافیت کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور دجال کی فتنے سے آپ بچ سکیں گے۔ دجال کے فتنے سے بچیں گے، ٹھیک ہے، جی میں تو چاہیے کہ اس میں جو ہے نا جیسے قیامت کی پریڈکشن ہے کہ دنیا کے دن آئے گی یا مطلب یہ کسی بھی دن آ سکتی ہے، جو اس کا کتاب میں جو اٹھنے کا واقعہ ہے وہ قیامت سے ملتا ہے، کس طرح انسان دوبارہ قیامت کو اٹھایا جائے گا، ایک آواز کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ریپیٹیشن ہے جس میں یاسین میں کہا جاتا ہے کہ مرنے والے میں پڑھا جائے، اس کو قیامت میں جو مناظر ہیں جنت دوزخ کا پتہ چل جائے، پڑھتے ہوئے یاد تازہ ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کو موت بھی آنی ہے، مرنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا خیالات بتائیے، کوئی آپ کے وہی میں آتا ہوں آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو جو دیکھا ہے اس کے ترجمے کے ساتھ تو اس میں یہ محسوس ہوا کہ اس میں توحید جو ہے اپنے کمال پہ ہے، شرک سے بالکل نجات ملنے کے بعد معاملہ ہے اس کے اندر، اور مادہ پرستی سے بچنے کے لیے بہت ہی اہم اس کے اندر موضوعات ہیں۔ بالکل جی آپ کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورت ہے کے بارے میں یہ ہمارے نبی اچھا یہ بھی بتا دوں، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت کے اندر دنیا کے اندر ہونے والے 3 فتن جو ہے اس کے حوالے سے اس میں کچھ میری اپنی اسٹڈی کے مطابق کہ علم کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، نمبر 3 حکومت کا فتنہ، ان 3 فتنوں کو کس طرح سے ملازمہ ہو جائے اس کے بارے میں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی۔ کوئی اور کوئی بات کرنا چاہیے؟ جی 4 دستوں میں ایمان کی تفریح کے لیے بالکل صحیح ہے، اور انسان کو جیسے پہلے حصے میں یہ ہے کہ انسان کے اس کا حصہ بیان کیا ہے، صحیح انسان کو اٹھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، ہر کام انسان کو سوال ہے، ٹھیک ہے، تیسرا قصہ یہ کہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
اس میں باپ لگا ہوا. اور پہلے کے قصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام بالکل صحیح. اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احاطہ کیا گیا ہے پورا اس کے اندر جامع. بالکل ٹھیک ہے. ہم خواتین کی طرف چلتے ہیں. اگر کوئی بات اس کے علاوہ کوئی چیز کوئی بتانا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ توحید کو بچانے کے لیے ہم کہیں پر بھی جا سکتے ہیں. صاحب کہہ تو کہ توحید کو بچانے کی بات ہے. آج تو بہت بڑے ہیں اس توحید کو بچانے کے لیے. پھر یہ کہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر. یہ نہیں سوچا کہ باغ والوں کی طرح کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, اپنے باغ پر بھروسہ کیا. ہمیں اللہ پہ تمام بھروسہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ جو ہوتے ہیں معاملات جو ہوتے ہیں جو ہمارے وہ ضروری ہے ہم خود قدم اٹھائیں لیکن اللہ پہ بھروسہ پہلے ہونا چاہیے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر ہمیں کیا کہتے ہیں علم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت سارے علم ہیں, ہم سے بھی بڑے بڑے والے پہنچے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ان کو ان کے پاس بھی علم کے لیے تو بس اپنے علم کو ہمیں کافی نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے جستجو کرنی چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں ان لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے. اس میں ایک اسٹریٹجی ہے ہمارے ہمیں بھی پتہ چل گیا نا. ایک تو وہ ایکسٹریم ہے کہ جب کہ بالکل ایمان کی حفاظت مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کس طرح سے اس کو بچانا ہے. اور دوسرا ایک طرف وہ جب کہ اقتدار بنتا ہے جو جو کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے ایمان کو دنیا میں رہنا چاہیے. تو یہ دونوں حالات کو پتہ چل کہ ہر حالت میں اپنے ایمان کو بچانا اور زندگی کس طرح سے رہنا پورے ڈائرہ میں پتہ چل جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ لوگوں نے ایک تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے کہ ہم اس کو غور و فکر کرتے ہیں اور سب نے سب باتیں ٹھیک کی اور ہم اس کو مختلف رائے سے دیکھتے ہیں. ہر کوئی آج ہم اس کو امید میں دیکھیں گے اور کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے. اس میں ایک اس کی شان نزول بھی ہے کہ میں اس کو کوئکلی 2 منٹ بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مکی دور میں مکی دور کو جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو تیسرا حصہ جو ہے جو ہجرت سے پہلے کا اس میں یہ نازل ہوئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جو ہے وہاں مشرکین کو بتایا تھا کہ ان سے پوچھو کہ ذکر ہے اور اصحاب کی صرف کا آپ کا کیا حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جو مشرکین نے کیا تو یہ سورت نازل ہوئی. تیسرا وہ دور بھی ہے جس میں یہ نازل ہوئی کیونکہ اس دور میں کیا ہوا ہے ہجرت حبشہ ہو چکی اور جو گھاٹی ہے اس کا بھی وقت گزر چکا ہے اور دنیا زمین جو تب ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس سے بھی ریلیونٹ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا جو اس دور میں نازل ہے کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشکل دور میں یعنی شریک حیات بھی جا چکی ہیں, چچا جو ان کے صاحبات ہیں وہ بھی جا چکے ہیں اور دنیا بالکل تب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت اہم ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جس میں اس میں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں 4 واقعات ہیں, 4 کہانیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں اور چاروں کہانیوں میں ہر کہانی میں ایک جو ہے ہر واقعے میں کہانی اور اللہ تعالیٰ نے کہانی کی صورت میں واقعہ بتایا ہے. ہر واقعے میں ایک اہم میسج ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے اور وہ میسج جو ہے نا وہ ہمیں ہر ہفتے اس کو دہرانا ضروری ہے. اگر وہ میسج ہم ہر ہفتے دہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور یہ صرف قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر آپ کو 4 واقعات ایک ساتھ ملتے ہیں اور چاروں میں ایسا موضوع ہر واقعے میں ایک ایسا میسج ہے کہ اگر وہ آپ ہر ہفتے وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا پورا ہفتہ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو وہ یاد آتا ہے. ویسے تو ہر نماز میں بہت کچھ یاد آتی ہے, ہر روزہ میں بہت کچھ یاد آتا ہے, لیکن ہر ہفتے کی اگر آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر دوبارہ ایک انرجی بوسٹر چاہیے تو یہ صورت آپ کو بوسٹر دیتی ہے. یہ صورت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ واقعہ اس لیے ہے, یہ واقعہ اس لیے, یہ واقعہ اس لیے. تو ہم ہر دن ان 4 واقعات میں سے کسی 1, 2 یا 3 صورتحال سے مدد آزما ہوتے ہیں ہر دن. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہم ہر دن کسی 1, 2 یا 3, 4 واقعات میں جو 4 میسیجز ہیں, جو 4 پیغام ہیں, ان میں سے کسی 3 میں یا 2 میں یا 1 میں نمد آزما ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رکھیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کا پرسپیکٹو اور اس کی جو دیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ سامنے رکھوں گا دوسرے طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا. وہ کیسے ہوگا وہ آپ دیکھیں گے.
کیا ہم اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں؟ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت شروع کرنے کے ساتھ ہی پہلے رکوع میں ایک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے۔ ایک سورہ ملک میں یعنی بات کی، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے اللہ سے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور ایک یہاں پر بات کی کہ ہم نے اس دنیا کو زینت بنایا تاکہ ہم اس میں سے لوگوں کو دیکھیں کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بات کی۔ تو بہتر عمل کرنے والا، بہتر عمل کیا چیز جو ہے وہ بہتر عمل سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہتر عمل کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ فرق ہے کوئی زیادہ عمل کرنے اور بہتر عمل کرنے؟ کیوں زیادہ عمل کرنے کو کیوں نہیں کہا، بہتر عمل کرنے کو کیوں کہا؟ جی کوالٹیز اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں اور اچھی نہ ہو، خراب ہو، سڑی ہو، پیٹ دیکھ بریانی ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں کھائے گا۔ اگر ایک پلیٹ تھوڑی سی دے گی تو وہ کھا لی جائے گی، ٹھیک ہے، سوال کر دے گی۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ اخلاص ایسے نکالے گی جیسے بادام میں سے آئل نکالے جاتے ہیں، اس طرح اخلاص کی بات ہو گئی جی۔ زیادہ عمل کرنے کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ زیادہ عمل کرنے کو کیوں نہیں کہہ رہا، بہتر عمل کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی جی۔ اسلام کوالٹی بیس چیزوں کو پسند کرتا ہے جی، اسلام کوانٹٹی پر نہیں بلکہ کوالٹی کو پریفر کرتا ہے۔ وائی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام اخلاص کو اہمیت دیتا ہے اور اخلاص سے کیے ہوئے عمل سے ریئیکشن اس کا بالکل صحیح جی۔ اس کا جو عمل بہتر ہوگا اس کا امپیکٹ یا اس کا انفلوئنس بھی ہوگا معاشرے کے اوپر تو زیادہ اچھا ہوگا۔ صحیح بالکل ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور بات کوئی ذہن میں آتی؟ اس میں یہ انسان کو اخلاص سے عمل کرنا چاہیے، اور تھوڑا یہ ہو جائے اخلاص کے ساتھ تاکہ وہ کہیں کامیاب ہو۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات جی۔ میرے خیال میں جب کوالٹی سینٹریٹ ہوتے ہیں ہم یا کوالٹی پہ زور دیتے ہیں، فوکس ہمارا کوالٹی پہ ہوتا ہے تو ہم امپروو بھی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ کوالٹی والا کبھی بھی امپروو نہیں کرتا، وہ کوانٹٹی امپروو کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ کوالٹی فوکس کر کے ہم کچھ بھی کریں گے ہم امپروو کریں گے۔ صحیح، حکمت بھی تو ہوگی نا کوئی بہتر عمل کو رکھنے کی اور زیادہ عمل کو نہ رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کو عمل کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عمر کو عمل کی قید سے آزاد کر دیا۔ ایک شخص 13 سال کی عمر یا 18 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے اور بہترین عمل کر لیتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص کو اپرچونٹی ملتی ہے 60 سال کی عمر میں تو بہترین عمل کرتا رہے، اکثر عمل کرتا رہے گا لیکن بہتر نہ ہو، تو عمر کو عمل کی قید سے آزاد کر دیا۔ اور یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت حمزہ چلے گئے دنیا سے اور عمر ان کی جوان تھی، ایسے تھا، لیکن کیا ہوا کہ عمل بہترین تھا تو شہداء میں نام آ گیا۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بہتر عمل کو بات کی ہے کہ بہترین عمل ہوگا تو آپ ہمیشہ کوالٹی پہ فوکس کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی میرے پاس بہت وقت ہے میں کرتا رہوں گا جتنے عمل کرتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آپ کی اپرچونٹی ہے، وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ لمبی عمر ہو۔ تو دراز عمر کی بات جب کرتے ہیں تو کیا کس وجہ سے کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس مواقع زیادہ ہوں بہتر عمل کرنے کے، زیادہ عمل کرنے کے بہتر عمل کرنے، تو عمر کو عمل سے آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین عمل کی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کہیں پر بھی عمر کی بات نہیں نظر آئے گی، قرآن میں ہمیشہ یہ آئے گا کہ بہتر عمل کریں۔ وہ چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے بہتر عمل، ہم سب کے پاس مواقع یکساں ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کچھ کی عمر کم ہے، کچھ کی عمر زیادہ ہے، کچھ غریب ہے، کچھ امیر ہے، تو ہر ایک اپنے حساب سے۔ اس لیے وہ کھجوریں جو غزوہ تبوک میں آئیں وہ کھلا دی گئی کیونکہ وہ بہترین عمل تھا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں تھیں لیکن سب پہ کھلا دی گئی۔ تو بہتر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہے بہتر عمل کون کرے۔ ایک بات اب آ جاتے ہیں قصے کی طرف۔ تو
ہم نے یہ دیکھ لیا کہ زیادہ عمل کرنا ہے یا بہتر عمل کرنا ہے، تو ہم یہ سمجھ گئے کہ بہتر عمل کرنے کی حکمت کیا ہے. تو ہم جو بھی عمل کریں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ موقع ہمارے پاس ہو سکتا ہے یہی آخری ہو، تو اسی حساب سے کوالٹی بہتر ہو جائے گی. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ تبھی تو وہ بہت مشہور حدیث ہم کہتے ہیں کہ گویا آخری نماز ہے، تو آخری نماز کا مطلب کیا ہے کہ بہترین کر لیں. اس لیے اگر وہ یہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ موقع جو مل رہا ہے اس میں بہتر عمل کرنا ضروری ہے. تو پہلی جو کہانی ہے، پہلا واقعہ وہ یہ ہے کہ رومیوں کی حکومت تھی جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور وہ توحید پر گامزن ہیں اور شرک سے جو ہے نا وہ بڑی ذمہ ہو گئے ہیں، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے. کیونکہ مسلمان ہونا چاہے ہم حضرت عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کے ماننے کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. اگر ہم حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوتے اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کر آتے تو ہم مسلم ہوتے. اگر ہم موسیٰ کے دور میں ایمان لاتے اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے اور ان کے دور میں ان کے پیچھے پیروی کرتے تو ہم مسلم ہوتے. تو وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان فارسی زبان کی طرف سے، تو وہ مسلم ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے کرتے ہیں. تو جب وہ ایمان آئے تو انہوں نے یہ بات جب اعلان کی تو لوگ ان کی جان کے پیچھے لگ گئے. جب وہ ان کی جان کے پیچھے لگ گئے تو انہوں نے ایک غار میں کھانا کیا، اس لیے ان کو کہتے ہیں غار والے، اسی پہ اس صورت کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ اس غار میں وہ رہے، اب وہ کتنا عرصہ سوئے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کتنے تھے وہ لوگ؟ ایک منٹ، کتنے تھے؟ کتنے سال سوئے نہیں، کتنے لوگ تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں کتنے تھے؟ ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں کتنے تھے. جی کوئی کہتا ہے 4 تھے، 7 کو ہوتا تھا، کوئی کہتا ہے 5 سے 7 کو ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں مطلب واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے جی. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ تھے کہ ٹھیک ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، 7 چھٹا ان کا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 7 8 ہوتا ہے. یہ تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ آیا کیا یہ ضروری ہے کہ ان کی تعداد معلوم کی جائے؟ جی ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، یہ تو مقصد سمجھا کہ آپ لوگ بالکل اس پہ اگری کرتے ہیں. تو جب اس پہ بات نہیں پڑتا تو کیا چیز ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ ایک جی کوالٹی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جو کہا گیا وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ کہف میں جو اصل میں جو نیشنل میسج دیا گیا ہے وہ بات کا دیا گیا کہ توحید کا عمل زمانے میں مٹ رہا تھا، اور لوگ بادشاہ جو تھا اس زمانے میں کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ میں اللہ ہوں. تو ان میں سے یہ حضرات تھے جو اس کو بلیو نہیں کرتے تھے، وہ وہاں سے اٹھ کے چل دیے تھے. یہ آدمی غلط کہہ رہے. تو بادشاہ کو یہ پتہ لگا یہ آدمی میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے تو وہ پکڑو. تو وہ بھاگ گئے تھے. وہ بھاگ کے انہوں نے پناہ لی تھی. ان کا میسج یہ دینا تھا اس زمانے کے اندر کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی عبادت کریں، اور یہ جو آدمی کا وہ غلط ہے. تو ہمارے حضور 120 سال پہلے یہ آیت جو اتری تھی اس کی بات بتانا مقصود تھا کہ اللہ واحد موجود ہے. اب کس طرح موجود ہے کہ وہ آدمی بھی زندہ کیے گئے، سکہ لے کے گئے، تو ان کو جب چیز خریدی گئی تو سکے تو بہت پرانے ہیں، وہ بادشاہ نے ان کو پکڑا. جو اس وقت باتیں تبدیل ہو چکی تھی، انہوں نے تلاش کیا یہ آدمی کون، یہ صحیح کہہ رہے، تو ان سب کو سمیٹ کر وہ وہاں کے پاس پہنچ گئے تھے کہ ان کو پکڑو. جب ان کو پکڑ کے لایا تو ڈر گئے تھے کہ ہمیں وہ سمجھے کہ ہم ابھی اٹھے ہمیں پکڑ لیا جائے گا. لیکن وہ جب وہ آدمی باہر آئے تو وہ پکڑ نہیں جائے گا. اور آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے، اور میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، ہم اس کی عبادت کریں. اور یہ دیکھو اللہ نے 3 سال کو سلا کے رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ تو وہ واقعہ ہو گیا نا. اور اس واقعے میں 2 اہم چیزیں کہ ایک ان کی تعداد اور دوسرا ان کا اصل کام. تو اصل کام کیا ہے؟ ہم ایک منٹ اور
کیا اصل کام ہے اس پورے، ہم کب اس سچویشن میں ہو سکتے ہیں؟ اپنے ایمان اپنے توحید کو ریفریش کرنے کے لیے ان سے الگ اپنی آئیڈینٹی کے لیے بالکل صحیح، یہ ایک لیسن ملتا ہے ان کے ایکشن سے اتنے بڑے رسول اللہ جی توکل علی اللہ، توکل اللہ، آپ کے ڈٹ جانا، آپ پہ ڈٹ جانا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، اور جان بچانا اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے. میں نے کہا تھا اس کو مستقل اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم 4 سچویشن میں کسی 1 2 یا 3 میں ہو سکتے ہیں. 2 سچویشن ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو اگر ہمارے اوپر اللہ نہ کرے ایسی صورتحال آ جائے کہ ہم ایمان کو بتاتے ہوں اور ہمیں ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے تو ہمیں اس بستی سے نکل جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. نمبر 2. اور تیسرا یہ ہے کہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کر دے. نمبر 3. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان کو بچانا. اگر آپ نے اعلان کر دیا ہے اور آپ کی جان کہیں کی حالت ہو رہی ہے تو آپ نے ایمان کے بچانے کے لیے اس بستی سے نکل جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ واقعہ ان کی زندگی میں آ گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال میں، یہ جو ہے وہ سن 1190 میں شاید، ابھی اس کے پورا پوری 2 سال میں ہی ہجرت کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا. اس کا مطلب ہے کہ جان کے بندی وہ زمین تنگ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری، اس سے پہلے ہجرت حبشہ بھی ہو چکی. تو ایمان کو بچانا علیہ اعلان بھی ہو چکا ہے اور ادھر سے ہجرت کر جانا، اپنے آپ کو کسی جگہ پہ جا کے اپنے ایمان کا بچاؤ کرنا. اگر انسان اس سچویشن میں آ جائے تو یہ کام ہے. تو یہ پہلا لیسن. تو ہر جمعے کو یا ہر ہفتے جمعے کو چھوڑیں، ہر ہفتے ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں. یا ہمارے ایسے حالات نہیں، الحمدللہ ہم دنیا میں ایسی جگہ رہ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال میں ہو بھی سکتا ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے بھی. تو ایمان کو بچانا سب سے پہلی ترجیح ہے. ٹھیک ہے، ایمان کو بچانا سب سے پہلی ترجیح ہے اور اپنی جان بچانا دوسری ترجیح. ٹھیک ہے، تو دونوں ترجیحات ساتھ چلیں. تو پہلی بات ہوگی